أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. اور قربانی کے اونٹ اور گائے اور اسی طرح بقیہ جانور جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم، ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنا دیا ہے ان جانوروں کو تمہارے لیے. فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیا کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جب کروٹ کے بل یہ گر پڑیں. فَكُلُوا مِنْهَا، سو اس میں سے تم خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس سے قناعت کرنے والے کو بھی اور محتاج کو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے لیے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم ان پر اللہ کا نام لو اس طرح جس طرح اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت اور قربانی کے جانوروں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر اللہ ہی کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں. آج کی ان دو آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور بڑے جانوروں کی قربانی کا ذکر فرمایا اور کچھ مسائل بیان فرمائے، اور دوسری آیت میں قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا مقصد بیان کیا. فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بدنہ کہتے ہیں موٹے جانور کو، چونکہ اونٹ جانوروں میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس لیے یہ لفظ اونٹ پر بولا جانے لگا، ورنہ ہر موٹے جانور کو بدنہ کہا جاتا ہے. بدنہ بدن سے ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے تبدنہ، تبدنہ موٹا. تو استعمال میں یہ لفظ پھر اونٹ کے لیے خاص ہو گیا، تو اونٹ کی قربانی کا یہاں خصوصی ذکر فرمایا. فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اونٹ کو بھی ہم نے تمہارے لیے ایک اللہ کے شعائر میں سے بنا دیا، اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا. جب یہ اونٹ یا کوئی بھی جانور قربانی کے لیے مختص کیا جاتا ہے، قربانی کے لیے اسے خرید لیا جاتا ہے، قربانی کی نیت اس جانور پر کی جاتی ہے، تو پھر یہ شعائر اللہ میں سے بن جاتا ہے، پھر یہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اونٹ کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنا دیا. لکم فیہا خیر، اور ان اونٹوں میں یا ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑی بہتری ہے.
کہ تم انہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں، تمہارے ایمان کو جلا ملتی ہے اور اللہ کی رضا کا یہ ذریعہ بنتے ہیں، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کے تلنے والے ترازو میں رکھ دیے جائیں گے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صواف، صواف جمع صافن کی، اور صاف کہتے ہیں صف کے اندر کھڑا کرنے کو، اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ صاف یا صواف جانوروں کی اس قطار کو کہتے ہیں جس میں جانور 3 پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو یہاں اونٹ کے ذبح کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بتایا۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا نام تم یاد کرو، یعنی تکبیر پڑھو، اس حالت میں کہ صواف یہ کھڑے ہوں صف در صف۔ اونٹ کی قربانی میں مسنون عمل یہی ہے کہ اونٹ کے ایک پاؤں کو گھٹنے کے ساتھ باندھ دیا جائے اور پھر کھڑے کھڑے اسے زخم لگایا جائے اس کی گردن میں، اور جسے نہر کہتے ہیں اسے نہر کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ جسیم اور لحیم جانور ہے، اس کو قابو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب کھڑے کھڑے اس کے نہر کریں گے، حلق میں اس کے وہ برچھی یا چھری لگائیں گے تو اس کا خون نکلنا شروع ہو جائے گا، تو اس کے اندر ضعف اور کمزوری ہو جائے گی، اور پھر جب اسے نیچے گرا دو گے یا نیچے گر جائے گا تو اس کو قابو کرنا آسان ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اور مسنون اونٹ کے اندر نہر ہے، کھڑے کھڑے اس کے یہاں جو ہے وہ چھری وغیرہ مار دی جائے، پھر جب گر جائے نیچے تو پھر اس کو ذبح بھی کر دیا جائے۔ لٹا کر جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، جس طرح گائے بھینس بہن وغیرہ، اس کو ذبح کہتے ہیں، اور کھڑے کھڑے اونٹ کو جو زخم لگایا جاتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں۔ اونٹ میں نہر مسنون ہے، اور اس نہر کا ذکر قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ بھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وَانْحَرْ کا معنی ہے قربانی کر، یعنی نہر کر۔ تو جب وہ اونٹ گر جائے پھر اسے ذبح کر دو۔ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ جب وہ پہلو کے بر، کروٹ کے بر گر پڑے، اس کو صاف کر دو، چمڑا اس کا اتار دو، گوشت اس کا جب کاٹ لو تو فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ قربانی کے جانور کا گوشت ہر آدمی کھا سکتا ہے، خود قربانی کرنے والا بھی، امیر ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ باقی جو صدقات ہیں وہ آپ کافر کو نہیں دے سکتے، لیکن قربانی کا گوشت اگر آپ کافر کے گھر بھی بھیجتے ہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں، کافر بھی آپ کی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ کا ہے، ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک فریضے کی ادائیگی ہے، تو اس سے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ قانے اور معتر، قانے کہتے ہیں قناعت کرنے والے کو، تھوڑے پر راضی ہونے والے کو، سوال نہ کرنے والے کو، مانگنے سے بچنے والے کو قانے کہا جاتا ہے، کہ یہ قناعت کر رہا ہے، جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے بس یہ اس پر قانے ہے، یہ مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا۔ تو فرمایا قانے کو بھی کھلاؤ۔ معتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی غربت نے اسے بے چین کر دیا ہو اور وہ مانگتا بھی ہو، سوال بھی کرتا ہو، لوگوں کے دروازے پر بھی جاتا ہو، اسے معتر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا قانے کو بھی کھلاؤ، معتر کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو، غریبوں کو، ہر ایک کو دو، کیونکہ صدقے والی بات یہاں ہے نہیں ہے، قربانی ہے، اس لیے اس کے گوشت پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کی روح یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے، لوگوں کو دیا جائے، اگرچہ سارا رکھنا بھی جائز ہے، لیکن جو قربانی کی روح ہے اس روح کے منافی ہے۔ قربانی میں یہ ہے کہ یہ آپ ایثار کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، روح اس کی یہ ہے کہ سب کو کھلایا جائے۔ چنانچہ
9 ہجری میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانیاں کرو، اور 3 دن سے زیادہ کوئی بھی آدمی گوشت نہیں رکھ سکتا، 3 دن کے اندر اندر اس کو ختم کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ یہ نہ بچے کسی کے پاس بھی۔ تو صحابہ کرام نے وہ اسی طرح کیا، تقسیم کر دیا سارا۔ جب اگلا سال آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوا وادخروا، کھا بھی سکتے ہو اور اپنے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ وجہ اس کی یہ تھی پچھلے سال کے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، مہمان بہت تھے، حج کے موقع پر بہت لوگ آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کے کھانے کے لیے حکم یہ دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر ختم کر لو، اور اس سال وہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اب کھا بھی سکتے ہو اور رکھ بھی سکتے ہو۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، فرمایا اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، ورنہ اتنے بڑے بڑے جانور انسان کے قابو میں اگر اللہ نہ دے تو کون ان پر قابو پا سکتا ہے؟ اور یہ تو اللہ نے مسخر کیا ہے، اللہ نے تابع کر دیا ہے، ورنہ کسی وقت کوئی ایک شہر نکل آ جائے آبادی میں تو سب کے سب بھاگ کر اندر چلے جائیں گے، کوئی قریب تک نہیں آئے گا، وہ مسخر نہیں ہے۔ اور ان جانوروں کو اللہ نے مسخر کر دیا، کتنا بڑا جانور ہے، اونٹ، بیل ہو، گائے، بھینس، اسے قابو کرنا اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ اور آگے قربانی کا فلسفہ بیان کیا کہ قربانی جو تم کرتے ہو، جانور کو جو تم ذبح کرتے ہو، اس میں جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا، تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے جو تم بہاتے ہو۔ جانور ذبح کرتے ہو تو خود اسے گوشت اپنے پاس رکھتے ہو، خون بہہ جاتا ہے، بس اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہاری خشیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص اور جذبہ پہنچتا ہے اللہ کو۔ اس لیے قربانی میں بالخصوص، ہر عمل میں بالعموم لیکن قربانی میں بالخصوص نیت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے کہ میں جانور جو ذبح کر رہا ہوں یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی کو پورا کر رہا ہوں، یہ محبت کی ایک ادا ہے، اس ادا کو محبت سے میں پورا کر رہا ہوں، بس نیت یہ ہونی چاہیے۔ گوشت تو ویسے بھی رہنا ہے گھر ہی میں، وہ تو بعد کی چیز ہے، ابتدائی چیز جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ نیت ہے۔ تو اللہ کو دل کی جو نیت ہے، دل کا جو تقوی اور اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے۔ اس لیے اس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی، یہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جانور جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا جانور خریدیں گے، پھر اس کی تصویریں نکالیں گے، پھر پورے محلے میں منادی ہوگی، پھر شور ہوگا، فلاں نے جو ہے وہ 10 لاکھ کا خرید لیا، فلاں نے 8 لاکھ کا خرید لیا، اور باقاعدہ پھر اس کا جو ہے وہ رونمائی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ اس میں اپنے لیے ایک شان اور اپنی عظمت سمجھی جاتی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا بھی جانور ذبح کرو، اچھے سے اچھا کرو، لیکن تقوی جو ہے وہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، رہنمائی کی اللہ نے تمہاری۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجئے اخلاص کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔